اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین سیما علی امیر المومنین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ ہمارے محترم اور معزز حاضرین و مخاطبین، جو افراد جہاں سے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مرتبط ہیں، چند افراد جو یہاں تشریف رکھتے ہیں یا وہ افراد جو آن لائن ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، ان سب کی خدمت میں عرض سلام و ادب کے بعد یہ عرض کروں، میں جانتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد حاضرین کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور ان کے پیغامات بھی تشویقی اور ترغیبی ہم تک پہنچتے ہیں۔ خداوند عالم آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری گفتگو 30 دن اور 30 پارے عنوان کے تحت چل رہی ہے اور ذرا سا تاخیر سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، لہٰذا ابھی ہم تیسرے چوتھے پارے پر ہیں اور تیسرے پارے میں ایک اہم حصہ آیت الکرسی کا ہے۔ ہر روز ایک پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اہم ترین مطالب اس پارے میں جو آیات ہیں، جو سورے ہیں، اس میں چھپے ہوئے اہم ترین مطالب کا ایک خلاصہ، ایک سمری پیش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ کا تذکرہ ہوا اور سورہ بقرہ کا اجمالی طور پر ایک دورہ ہوا، ایک سرسری جائزہ شروع سے آخر تک لیا گیا اور سورہ بقرہ کے اہم ترین جو مطالب ہیں اس کو خلاصتاً بیان کیا گیا، سورہ بقرہ کی اہمیت، اس کے فوائد پیش کیے گئے، مگر تمام آیتوں کا خاکہ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ تھا کہ آیت الکرسی کا الگ سے ذکر کیا جائے گا۔ چونکہ کل مجلس تھی لہٰذا کل اسے بیان نہیں کر سکا۔ آج میں آیت الکرسی کا تذکرہ آپ کی خدمت میں چھیڑنا چاہوں گا۔ دیکھیے، جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض الی آخرہ۔ تو یہ جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اصل میں تو آیت ایک ہی ہے، آیت نمبر 255 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جس میں لفظ کرسی کا استعمال ہے، جس میں 50 کلمات ہیں اور 175 حروف ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ تاکید علماء کی رہی ہے کہ آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں جو ہیں ہم فیہا خالدون تک، اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، اس لیے ہم لوگ عام طور پہ تینوں آیتیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور جب کوئی تغرہ وغیرہ بنتا ہے، کہیں لکھا ہو جاتا ہے، تب بھی ہم فیہا خالدون تک پڑھتے ہیں، چونکہ اس کی بڑی تاکید ہے۔ اور کیوں تاکید ہے کہ تینوں آیتیں پڑھی جائیں، آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ 2 آیتیں اور بھی پڑھی جائیں؟ اس کی وجہ ہمارے اس بیان سے ثابت ہوگی کہ آیت الکرسی پورا ایک پیکیج ہے اصول دین کا۔ اگر آپ غور کریں، اگر آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا، اندازہ لگے گا کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 سے لے کر کے 256 57 تک 3 آیتیں ہیں جو ساتھ میں ملا کے پڑھنے کو کہا جاتا ہے، یہ پورا ایک اصول دین کا پورا ایک خلاصہ ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت یعنی آیت نمبر 255، اس میں توحید کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے اور آغاز ہی علیکم السلام آغاز ہی
اللہ کی وحدانیت سے اس طریقے سے ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ کوئی بھی خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، قابل پرستش نہیں ہے سوائے اللہ کے جو حی و قیوم ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیے اس میں، اس آیت میں اللہ لا الہ سے لے کر کے سمیع علی هو العلی العظیم، علی العظیم تک یہ پورا توحید پر مشتمل ایک میٹر ہے، ایک ذخیرہ ہے، جس میں اللہ کے ایک آیت میں 16 نام بیان کیے گئے ہیں۔ بقول آیت اللہ محسن کراتی کے استاد محترم، بہت بڑے عظیم مفسر ہیں، تفسیر نور کے رائٹر آیت اللہ محسن کراتی، بقول ان کے اگر آپ شمار کریں گے، غور کریں گے، گہرائی میں جائیں گے تو کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں ہے سوائے آیت الکرسی کے جس میں ایک آیت میں 16 نام ہو اللہ کے۔ مثلا اللہ ہے، الہ ہے، حی ہے، قیوم، اس طریقے سے۔ اور تو یہ علی العظیم تک جا کر کے یہ آیت رکتی ہے، 50 کلمات پر مشتمل۔ اس میں سب سے پہلے تو اللہ کی توحید کو پیش کیا گیا ہے، اور بہت خوبصورت طریقے سے توحید کو پیش کیا گیا، اور اس سے متصل جو آیت ہے اس میں نبوت کو پیش کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، ہم نے ہادی کا انتظام کیا ہے، نبوت کو پیش کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب آپ جائیں جو آیت، آخری آیت جو اس سے ملا کے پڑھی جاتی ہے، یعنی آیت نمبر 257، اس میں ولایت اور امامت کے عقیدہ پیش کیا گیا ہے، جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ اس سلسلے کی تیسری اور آخری آیت ہے جس میں عقیدہ ولایت و امامت کو پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ میں قیامت کا بھی تذکرہ ہے، چونکہ اولئک اصحاب النار، وہ لوگ جن کے ولی اور جن کے سرپرست شیطان ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ طاغوت ہیں، ان کو نور سے نکال کے ظلمت تک لے جاتے ہیں اور جہنم تک لے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آیت الکرسی جب تینوں آیتوں کو ملا کے ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی مرسوم ہے، تو یہ پورا پیکیج ہے اصول دین کا، اس میں توحید بھی ہے، اس میں نبوت بھی ہے، اس میں امامت بھی، اور اس میں قیامت بھی ہے۔ خوب، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خالق کائنات کی خصوصیت کیا ہے، رب کی کوالٹیز کیا ہیں، رب کی خاصیت کیا ہے۔ مثلا اس میں ایک خاصیت یہ بتائی گئی ہے کہ جتنے بھی حی ہیں، زندہ ہیں، حیات جن کے یہاں بھی پائی جاتی ہے ان کے یہاں نیند بھی ہے، حیات نیند کے ہمراہ ہے، مگر اللہ ایسا حی ہے کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ایسا زندہ ہے جس کو اونگ تک نہیں آتی، جس کو نہ نیند آتی اور نہ اونگ آتی ہے۔ تو اللہ کی حیات کو پیش کیا گیا، اور اس کوالٹی کے ساتھ کہ ایسا حی ہے، ایسا زندہ ہے جس کو نیند نہیں آتی ہے، نیند تو جانے دیے اونگ تک نہیں آتی ہے۔ یہ ایک طریقے سے نظام کے چلانے کے طریقے کو بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا نظام چلانے والا، ایسا سسٹم اور نظام کائنات کا چلانے والا ہے کہ جس کی پلک بھی نہیں جھپکتی، جس کو لمحے بھر کے لیے جو غافل نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لمحے بھر کے لیے نظام عالم کو چلانے والا اگر نیند کا شکار ہو جائے تو تہوبالا ہو جائے نظام کائنات۔ اس نظام کو تباہی سے بچائے رکھا ہے اس نے کہ جو حی و قیوم ہے۔ اور اسی آیت الکرسی میں شفاعت کا بھی تذکرہ ہے۔ ہمارے اور دوسرے بہت سے اسلامی بھائیوں کے نزدیک جو شدت کا شکار ہیں کچھ چیزوں میں، کچھ عقیدوں میں ہمارے خلاف، وہ قرآن نہیں دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم سے ہر چیز میں کہتے ہیں کہ قرآن قرآن قرآن، اور خود جب ہماری بات آتی ہے، ہمارے مقابلے میں حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن پہ غور نہیں کرتے ہیں، اور قرآن کو فراموش کر کے پس پردہ رکھ کر کے ہمارے عقیدے کے خلاف زبان کھولنے لگتے ہیں۔ اس میں سے ان عقیدوں میں سے جس پہ حملہ کیا جاتا ہے، ایک عقیدہ توسل اور شفاعت کا ہے۔ ہمارا عقیدہ توسل کا ہے، شفاعت کا ہے، جبکہ آیت الکرسی میں واضح لفظوں میں شفاعت کا تذکرہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
کوئی ہے ایسا کہ جس کو اللہ کا اذن حاصل ہے اور اللہ کے اذن سے وہ شفاعت کر سکتا ہے؟ یہ قرآن نے عقیدہ پیش کیا آیت الکرسی میں، عقیدہ توسل و عقیدہ شفاعت کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں، آیت الکرسی میں یہ بھی بتایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ دین اختیار کرنا ہے تمہیں تحقیق کر کے، اپنی محنت سے، اپنی آگاہی سے، اپنے مطالعے سے، اپنی تحقیق سے۔ زبردستی کوئی گردن پہ تلوار رکھ کر کے تمہیں مسلمان نہیں بنا سکتا، اسلام کی طرف نہیں لا سکتا ہے۔ لیکن ہاں یاد رکھنا کہ اگر دائرہ اسلام میں آ گئے، اس مفہوم کو میں کلیئر کر دوں جہاں جہاں تک بھی بات پہنچ رہی ہے آن لائن، کہ لا اکراہ فی الدین سے بعض اوقات ہمارے درمیان بھی کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور مس یوز کرنا چاہتے ہیں اس آیت کو، کہتے ہیں کہ دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے، تو آپ ملا لوگ کیوں اتنا زبردستی کرتے ہیں، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، دین میں تو اختیار ہے۔ اور آیت کیا پیش کرتے ہیں؟ یہ آیت آیت الکرسی کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں، کوئی جبر نہیں ہے، دین آزادی دیتا ہے۔ نہیں، دین قبول کرنے میں تمہیں زبردستی نہیں کی گئی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، سورہ کافرون میں آپ پڑھتے ہیں، نبی نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، تو ہم سے زبردستی نہ کرو، ہم تم سے زبردستی نہیں کریں گے۔ ہاں دعوت دین ہے، حق یہی دین ہے، ان الدین عند الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن ہم تمہاری گردن پہ تلوار رکھ کے نہیں بلائیں گے۔ مگر ہاں اب جب تم آ گئے، یہ لا اکراہ فی الدین دین قبول کرنے کے مرحلے تک ہے کہ زبردستی نہیں قبول کروایا جا رہا ہے تمہیں تلوار رکھے گردن پہ، لیکن جب آ گئے تو اب دین قبول کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ شریعت پہ عمل کیا جائے۔ جو قانون ہے، جو چارچوب ہے، جو دائرہ ہے، اس میں اختیار نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں نماز پڑھیں، جب چاہیں نماز نہ پڑھیں، ہم چاہے روزہ رکھیں چاہے روزہ نہ رکھیں، ہم چاہے خمس نکالیں ہم چاہے خمس نہ نکالیں، ہم جو چاہیں وہ کرتے چلے جائیں، جب جو چاہیں کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب دین میں آ گئے تو اب دین کے جو اصول ہیں اس کا پابند ہونا ضروری ہے، تبھی دیندار کہلائیں گے۔ خوب، اس کے بعد پھر ایک چیز اور بھی ہے، جب مولا کائنات کی ولایت کا تذکرہ آتا ہے، من کنت مولاہ فہاد علی مولا، تو کئی لوگ اس کو دوستی کے معنی میں لیتے ہیں، ولی یعنی دوستی۔ لیکن اگر ولی کا معنی ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر نگرانی کا مفہوم چھپا ہوا ہے، دوستی کے معنی میں ہو، تو پھر اس آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے، اللہ ان کا سرپرست ہے، اللہ ان کا نگراں ہے۔ عزیزان گرامی، یہی لفظ ولی، اسی مادے کو استعمال وہاں کیا گیا ہے، اور اس ولی کے مفہوم کو پیش کرنے کے لیے غدیر کے موقع پر نبی اکرم نے پہلے تمہید استوار کی ہے اور پوچھا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا، حق کے ولایت نہیں رکھتا؟ یہ کیوں نبی پوچھ رہے ہیں الست اولا بکم من انفسکم؟ اور ان لوگوں نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق آپ کو حاصل ہے۔ اگر دوستی کا مفہوم پیش کرنا ہوتا تو نبی یہ کیوں تمہید استوار کرتے؟ نبی نے پہلے سوال کیا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے زیادہ تمہارے اوپر حق نہیں رکھتا ہوں؟ جب ان لوگوں نے کہا میرے نفسوں سے زیادہ حق رکھتے، تم سے زیادہ حق رکھنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی اگر تمہارا دل چاہ رہا اٹھنے کا، میں کہوں بیٹھ جاؤ تو اٹھنا حرام، بیٹھنا واجب۔ تمہارا دل چاہے بیٹھنے کا، میں کہوں اٹھ جاؤ، میں کہوں اٹھ جاؤ، تو پھر اب بیٹھنا حرام، اٹھنا واجب۔ یہ ہے اولویت کا مطلب، اور یہ ہے مولویت کا مطلب۔ جب ان لوگوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ آپ کو ولایت حاصل ہے، تب نبی اکرم نے علی کے ہاتھوں کو پکڑ کے فرمایا ہے الا ومن کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ مل کے صلوات پڑھیں واپس، اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو آپ مسلمانوں کی ذرا سا دو طرفہ یا دو طریقے کی چال تو دیکھیے۔ جب یہی لفظ اللہ کے لیے آیا تو سرپرست کے معنی میں مانا،
جب یہی لفظ نبی کے لیے آیا تو سرپرست کے معنی میں آیا، جب یہی لفظ علی کے لیے آ گیا تو تعویلیں کرنے لگے، دوست ہے اور احباب ہے اور فلانا نما کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آیت کرسی کی وضاحت پیش کر رہا ہوں۔ آیت الکرسی میں یہ مفاہیم پیش کیے گئے ہیں کہ پورا پیکیج ہے اصول دین کا، جس میں امامت بھی شامل ہے۔ خوب، تو ولی کی گفتگو میں چونکہ وقت کم پڑ جاتا ہے لہٰذا ساری باتیں پیش نہیں کر سکتا ہوں، بہت سے مطالب اکٹھا کر کے اور کوٹ کر کے اور اشارات لے کر کے آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔ کوشش رہے گی اس میں سے جو منتخب مطالب ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر پاؤں۔ خوب، اب اس کے بعد آیت الکرسی کا جو مفہوم ہے وہ میں نے ذرا سا بہت مختصر طور پہ آپ کے حوالے تو کر دیا۔ اب ایک سوال، جیسے کل میں نے برسوں کہا تھا کہ ایک مرحلہ وہ آ گیا کہ جسے سب سننا چاہتے ہیں، اب آیت الکرسی کے حوالے سے بھی یہ مرحلہ آ گیا ہے کہ جسے سب سننا چاہتے ہیں، جو یہاں حاضرین ہیں وہ بھی، جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی، کہ آیت الکرسی پڑھی کب جائے۔ ابھی آیت الکرسی کچھ فضائل میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، مگر اس کے پہلے یہ سن لیں کہ آیت الکرسی کب پڑھی جائے، اس کے پڑھنے کا وقت کیا ہے، کب پڑھنا بہتر ہے۔ یوں تو آیت الکرسی ہر وقت پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، دن رات پڑھیں، جب چاہیں پڑھیں، ثواب ہے، وہ اپنا اثر رکھتا ہے، لیکن کچھ خاص لمحات بتائے گئے ہیں آیت الکرسی پڑھنے کے، خاص لمحات۔ اس میں خصوصیت سے جن اوقات میں تاکید ہے اس میں یہ ہے کہ نماز کے بعد، واجب نماز کے بعد، جب نماز مکمل کریں تو آیت الکرسی پڑھیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ میں سے بعض افراد کی عادت ہوگی، میں نے بعض بزرگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نماز کے بعد، اور علماء کی بھی میں نے دیکھا ہے، بعض علماء کی بھی سیرت رہی ہے کہ جب نماز ختم کرتے ہیں واجب نماز تو چاہے تسبیح سے پہلے یا تسبیح کے بعد یا جب بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ یہ کیا اماں ابا نے سکھا دیا اور بچہ پڑھنے لگا اور پھر بچہ پڑھتے پڑھتے 70 سال کا ہو گیا تب بھی پڑھ رہا ہے؟ یہ کوئی عادت ہے؟ نہیں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا پس منظر ہے۔ یہ جو بزرگوں نے سکھایا اور ان علماء سے سیکھا، علماء نے معصومین سے لیا ہے۔ چونکہ آیت الکرسی جو نماز واجب کے بعد پڑھی جاتی ہے، یہ نماز واجب کی، دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمیں آپ کو کئی بار شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، نماز بارگاہ احدیت پہ پہنچی نہیں پہنچی۔ اب نماز قبول ہونے کے لیے اگر آپ کو اطمینان حاصل کرنا ہے اسی دنیا میں اسی وقت نماز پڑھتے ہی کہ ہماری نماز قبول ہوئی نہیں قبول ہوئی، تو میں اپنی جانب سے نص کر رہا ہوں، معصومین کی بات میں شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، یقین کر لو کہ نماز قبول ہو گئی۔ محمد وآل محمد واجب، گویا نماز کی قبولیت کے لیے ضامن ہے، مہر لگ جاتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہی وہ نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اب قبول ہو نہ ہو وہ نبی جانے، لیکن اگر ہمیں نبی کی بات پہ یقین ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے قبول ہو نہ ہو، پھر کہنا پڑے گا ہماری نماز قبول ہے۔ نماز قبول ہے اس لیے کہ جس کے کہنے پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جی اسی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی نماز پہ مہر قبولیت ثبت کرا دو تو واجب نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، نماز قبول ہو جائے گی۔ تو ایک وقت تو آیت الکرسی پڑھنے کا یہ ہے۔ آیت الکرسی کے فضائل عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا وقت کب آیت الکرسی کب پڑھنا چاہیے انسان کے لیے جو تاکید کی گئی آیت الکرسی کے حوالے سے، وہ ہے کہ سونے سے قبل۔ اسی لیے آپ نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو آپ کے بزرگوں میں، گھر والوں میں کچھ لوگ رہے ہوں گے جو تاکید کرتے تھے بیٹا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان، بہت سے فائدے ہیں اس کے، اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب سونے سے پہلے انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان کی شیطنت سے محفوظ رہتا ہے، اور رات عبادتوں میں گزرتی ہے، اور برے خواب اور بری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ لہذا سونے سے پہلے آیت الکرسی انسان پڑھ کے سوئے، اس کے بڑے بہت ثواب ہیں۔ اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھے انسان تو خطرات سے محفوظ رہے گا۔ حد یہ ہے کہ میں عرض کروں، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی ضرورت آج کے دور میں اپنے بچوں کی شادیوں کی تاریخ رکھوانے والوں، چاہے یہاں چاہے بر صغیر میں، ہے نا، لوگوں کو ضرورت ہے۔ میں نسخہ دے رہا ہوں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے جب شادیوں کی تاریخ رکھتے بچوں کی نا، تو پیرنٹس پریشان رہتے ہیں جنتری دیکھنے کے بعد کہ اچھی تاریخ تو مل گئی لیکن رات میں نکاح ہوگا، اچھی تاریخ ہے، شب ولادت ہے مثلا، لیکن دن میں جو ہم جا رہے ہیں یہ بدھ کا دن ہے، منڈے کا دن ہے۔
اب دوشنبے کو اور بدھ کو لوگ عام طور پہ کہتے ہیں سفر سے پرہیز کریں بہتر ہے نا، کہا جاتا ہے. اب چلا آ رہا ہے یہ منوسیت، مثلا نحوست بدھ کو سفر سے وہ روکتے ہیں، دوشنبے کو بھی کوئی کہتا ہے، لیکن خاص کر بدھ کو. اب رات میں شب ولادت ہے، دن میں بدھ کو سفر کرنا ہے، بارات لے کے جانا ہے بیٹے کی، نہ جائیں؟ کیا کریں؟ ہم چاہتے ہیں کہ شب ولادت کی سعادت مل جائے، اگلے دن دلہن رخصت کرا کے گھر لائیں تو امام کی ولادت کے دن ہو مثلا، یا خوشی کی تاریخ ہو. لیکن جس دن ہم بارات لے کے جا رہے ہیں، دن میں بارات لے کے جا رہے ہیں نا، اب یہاں تو آپ کو تو کم ایسی ضرورت پیش آتی ہوگی، مگر جہاں سے ہم جڑے ہوئے ہیں وہاں سے تو آپ کے رابطے ہوتے ہیں، پوچھا جاتا ہے. تو اب وہاں مثلا آپ کو کراچی سے حیدرآباد بارات لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور دن کا سفر ہے، تو کیا کریں گے؟ سفر نہ کریں. تو ایسے حالات میں جہاں آپ کو سفر کرنا ہو، امام فرماتے ہیں، چھٹے امام کی روایت ہے کہ اگر تمہیں اس دن بھی سفر کرنا پڑے جو سفر کے اعتبار سے منحوس دن مانا جاتا ہے، تم صدقہ دے کے آیت الکرسی پڑھ کے سفر کرو گے، سفر کی نحوستوں سے محفوظ رہو گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس دن کی نحوستوں سے محفوظ رہو گے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جب کوئی مشکل وقت پڑے، کسی پریشانی کا سامنا ہو، تو آیت الکرسی پڑھیں، پریشانیاں برطرف ہوتی ہیں. سواری پر سوار ہوتے وقت، اس زمانے میں نبی اکرم کے زمانے کی جو روایت ہے، اس زمانے میں اونٹ کی بات تھی، سواری کی بات تھی، وہ والی اس زمانے کے لحاظ سے. لیکن آج گاڑیوں کے لحاظ سے مرکب پہ، لفظ روایات میں مرکب آیا ہے. تو پہلے اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے. آج اگر آپ گاڑیوں پہ سوار ہوں تو گاڑیوں پہ سوار ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں. سفر کے دوران انشاءاللہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اور جو سفر کی مصیبتیں ہوتی ہیں اس سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اسی طریقے سے اگر آنکھوں کی تکلیف ہے تو آنکھوں کی تکلیف سے نجات کے لیے آیت الکرسی پڑھنا بہت اہم امر ہے. اب ڈاکٹر صاحب آج ہیں نہیں، کل نقوی صاحب کہے تھے مولانا صاحب سب کچھ بتا دیے گا مگر آپ درد کا علاج مت بتائیے گا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ بھائی ہمارا اور آپ کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، آپ بھی جب دوا دیتے تو کہتے ہیں دوا میں دے رہا ہوں، شفا اللہ دے گا. ویسے ہم بھی کہتے ہیں کہ دوا یہاں سے لیجئے، دوا ڈاکٹر سے لیجئے، دونوں ملا جلا کے ہو. تو آنکھوں کی دوا کے لیے، آنکھوں کی شفا کے لیے بہترین چیز آیت الکرسی کی تلاوت ہے. آنکھوں میں درد محسوس ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں آنکھوں کی بیماری کے لیے. نماز وحشت قبر، نماز وحشت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے مغربین کے بعد یا بعض اوقات مغربین کے درمیان شب اول قبر، جب مردہ دفن کر کے آتے ہیں، شب اول قبر نماز وحشت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھتے ہیں، ایک رکعت میں یہ، ایک رکعت میں وہ. تو آیت الکرسی کی خصوصیت نماز وحشت. اس کے علاوہ الگ سے بھی روایت آئی ہے کہ وہ انسان کے جو کسی مرحوم، کسی مردے کو ثواب پہنچانے کی غرض سے، دیکھیے بڑی عجیب روایت ہے، ہمارے آپ کے درمیان سے جو عزیز، خدا نخواستہ ماں باپ بھائی بہن کوئی رشتہ دار قریبی اٹھ جاتا ہے، کوئی دوست احباب، تو اس کو ثواب پہنچانے کے ارادے سے اگر آیت الکرسی پڑھ کے اس کو ہدیہ کرے نا. ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے مرحوم کو ہدیہ کرنے کے لیے، مگر روایت میں یہ ہے کہ جو کسی مرد مومن کو قبرستان میں آیت الکرسی پڑھ کے ہدیہ کر کے آتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے ایک فرشتہ معین کر دیتا ہے، اور اب وہ فرشتہ اس آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے. آپ یہ محسوس کریں کتنا رتبہ ہے آیت الکرسی کا. پڑھا ہم نے کسی اور کے لیے ہے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، جزاکم اللہ، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. اور اس کے علاوہ ایک چیز جو علماء بیان کرتے ہیں روایات میں ہے کہ دکان اور گھر کی خیر و برکت کے لیے بھی دروازے پر آیت الکرسی ٹانگا جائے تو انسان نظر بس سے اس کا گھر، اس کی دکان محفوظ رہتی، برکتیں آتی ہیں. خیر، اور بھی کچھ موارد ذکر کیے ہیں، اس کو چھوڑ کے اب میں ذرا سا آتا ہوں کچھ روایات کی طرف. ماشاءاللہ آپ اہل قدر ہیں اور آپ نے ذوق و شوق سے گفتگو سما فرمائی. وقت ختم ہو رہا ہے، میں ذرا سا آخر میں کچھ روایتیں پیش کر رہا ہوں جس سے محسوس ہوگا کہ اور بھی زیادہ محسوس ہوگا کہ آیت الکرسی کی برکتیں کیا ہیں.
نبی اکرم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ جو آیت میں پڑھ رہا، یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ اب آپ کے اور بھی زیادہ صلوات پڑھنے کا محل ہوگا. حدیث سننے کے بعد آپ کا دل چاہے گا صلوات پڑھنے کا وجد میں آ کے. نبی اکرم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے بول کون رہا ہے، یہ ذہن میں رہے، بول رہا ہے وہ جو خالق نہج بلاغہ کا استاد ہے. خالق نہج بلاغہ کا استاد بول رہا ہے. میں اپنی جانب سے نہیں کر رہا ہوں، امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ نبی نے مجھے 1000 باب سکھائے ہیں، میں نے ہر باب سے 1000 باب نکالے ہیں. اور نبی نے علم میرے ذہن و دل میں اس طریقے سے ڈالا جیسے کبوتر اپنے بچے کے منقار میں دانے ڈالتا ہے. یہ ساری روایتیں آپ کے ذہن میں ہیں. اب اس علی کا استاد بول رہا ہے آیت الکرسی کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے علی سے، اور فرمایا اے علی سنو، دنیا میں جتنے بھی کلام ہیں سارے کلاموں کا سردار قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا سردار سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کی سردار آیت الکرسی ہے. اللہ اکبر، آیت الکرسی ہے. اور عزیزان گرامی اسی طریقے سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو بھی 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، خالق کائنات اس کو پوری عمر عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا کرے گا. پوری عمر عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. میں ذرا وضاحتیں چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ کم وقت میں اپنے لفظوں سے زیادہ معصومین کے الفاظ کو اردو میں آپ تک منتقل کر لے جاؤں. 1000 مرتبہ جو پڑھے گا آیت الکرسی اپنی زندگی میں، گویا پوری عمر، جو نارمل ایوریج لائف ہوتی ہے 70 سال 80 سال جو بھی مان لیجیے آپ، پوری عمر کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا فرشتہ اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا. اچھا، اور ایک روایت پانچویں امام کی ہے. میں بہت شکرگزار ہوں اپنے تمام بزرگوں کا جو یہاں سے لے کر کے پیچھے تک ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ہماری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. 5 امام فرماتے ہیں کہ جو بھی ایک بار ایک صلوات پڑھے بر محمد، جو بھی ایک بار، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہم صلی. 5 امام فرماتے ہیں جو ایک بار آیت الکرسی پڑھے گا، خداوند عالم ایک بار آیت الکرسی پڑھنے کے نتیجے میں اس کی زندگی سے 100 برائیاں اور مکروہات یعنی ناپسند چیزوں کو دنیا میں اور آخرت میں دور کرے گا. دنیا میں جو اس کی زندگی سے ایک آیت الکرسی پڑھنے کے نتیجے میں اللہ بدی دور کرے گا، برائیاں اس کی زندگی دور کرے گا، اس میں کم ترین چیز فقر و تنگدستی ہے. فقر اللہ اس کی زندگی سے دور کرے گا. اور آخرت میں یعنی مرنے کے بعد اللہ آیت الکرسی پڑھنے کے نتیجے میں جو انسان کی زندگی سے برائی دور کرے گا، اس میں کم ترین چیز عذاب قبر ہے. اللہ اکبر. ایک بار آیت الکرسی جو پڑھے گا، کم ترین چیز جو ہے اللہ جو اس کی زندگی سے دور کرے گا برائی، وہ دنیا میں فقر ہے اور قبر میں عذاب قبر ہے. یہ 5 امام فرماتے ہیں. اور دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ روزہ رکھ کر کے گفتگو کر رہا ہوں تو معصومین کی طرف منسوب کرتے ہوئے تو جس چیز پہ یقین ہے وہی عرض کر رہا ہوں، ورنہ روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. اور یہیں پہ بات آگئی تو عرض کر دوں، میں اکثر ہی بات کہتا رہتا ہوں، آئندہ پھر کہوں گا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جب رمضان کے زمانے میں جو فالتو کے واٹس اپ آتے ہیں جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اور کرم اللہ وجہہ پہ دھیان نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فارورڈ کرتے دھڑلے سے، یاد رکھیے گا مذہبی میسج بھی اگر رمضان میں فارورڈ کریں روزے کی حالت میں تو بہت دھیان دیں. کسی عالم سے، کسی پڑھے لکھے سے معلوم کر لیں. ہر طرح کے میسج کو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ فارورڈ کرنے سے پرہیز کرنا ضروری ہے، ورنہ جو چیز معصوم نے نہیں کہی ہے اگر اسے ہم نے فارورڈ کیا ہے تو ہمارا روزہ خراب ہو سکتا ہے، روزہ خراب ہو سکتا ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ روزے کے حالت میں گفتگو کر رہا ہوں تو امام کی بات پہ یقین ہے اور یہ بات مجھے پتا ہے کہ امام نے فرمائی، اس لیے عرض کر رہا ہوں. تو اب ایک اور حدیث نبی امیر المومنین سے پھر فرماتے ہیں، اے علی تم آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، اس لیے کہ آیت الکرسی کے ہر حرف میں، ہر لفظ میں نہیں، ہر حرف میں اللہ نے 1000 برکتیں رکھی ہیں. اللہ اکبر.
ہر حرف میں یاد رکھیے گا، جو اتنی برکتیں میں اتنے فضائل بیان کر رہا ہوں آیت الکرسی کی نا، یہ سب وہ نہیں ہے جو آیت الکرسی کے بارے میں آیا ہے. جو آیت الکرسی کے بارے میں آیا ہے اس میں سے کچھ میں جو کلیکٹ کر کے لے آیا ہوں، لا سکتا ہوں، وہ میں پیش کر رہا ہوں. جب کچھ کا یہ عالم ہے تو سب کچھ کیا ہوگا. محسوس کیجئے گا ذرا سا آیت الکرسی کی برکتیں کہ مولا سے نبی اکرم فرماتے ہیں کہ معصوم سے معصوم کہہ رہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھو، اس لیے کہ اس کے ہر حرف میں اللہ نے ہزار ہزار برکتیں رکھی ہیں. اور پھر اس کے بعد نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں اے علی سنو، اللہ نے مجھ پہ بہت سی چیزیں نازل کی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے سب فیض نبوت کے ذریعے پہنچا ہے، سب فیض رسول اکرم کے ذریعے پہنچا ہے. 6666 آیتیں بھی پہنچی ہیں تو نبی کے ذریعے پہنچی ہیں. نہ جانے کیا کیا پہنچا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے نبی ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وسیلہ رحمت نبی کی ذات ہے، ہم اس تک جا نہیں سکتے، وہ ہم تک آ نہیں سکتا، ہم ممکنات کی سرحدوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ واجب الوجود ہے. تو اب کوئی تو ہو کہ جو اس کے فیض کو ہم تک پہنچائے. سارے فیوز و برکات جو اللہ کے ہم تک پہنچے وہ سب نبی کے ذریعے پہنچے ہیں. یعنی ساری برکتیں جس ذات کے ذریعے مخلوقات تک پہنچی ہیں وہ نبی فرماتے ہیں علی سنو، اللہ نے مجھ پر جو چیزیں نازل کی ہیں سورہ توحید اور آیت الکرسی سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اللہ اکبر. سورہ توحید، سورہ توحید اور آیت الکرسی سے افضل کچھ بھی مجھ پہ نازل نہیں ہوا. اللہ اکبر. پورا قرآن لے کے آنے والا نبی، ساری حدیث قدسی اللہ کی طرف سے لے کے آنے والا نبی، اور ساری برکتیں لے کے آنے والا نبی کہتا ہے اللہ نے جو کچھ بھی مجھ پہ نازل کیا آیت الکرسی اور سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ سے افضل اس میں کچھ بھی نہیں ہے. عجیب منزل ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم جو حدیث آیت الکرسی نہیں بھی پڑھ رہے ہیں اس ٹائم نا، مگر آیت الکرسی کے بارے میں جو گفتگو ہماری ہو رہی نا وہ بھی عظمتوں کے اعتبار سے کم نہیں ہے. اس میں بھی شرف ہے. یقیناً ایک ایک لمحہ ہمارا اور آپ کا، یقیناً مجھے تو یقین ہے ہمارا اور آپ کے اس وقت ایک ایک لمحہ بے قرار ثواب کا سمندر اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. ایک ایک لمحہ ثواب سے اس کے ساتھ چل رہا ہے. جو آیت الکرسی کے بارے میں جو معنوی گفتگو ہم اور آپ کر رہے ہیں، نبی نے فرمایا سب سے افضل چیز جو مجھ کو ملی ہے اللہ کی جانب سے وہ یہ دونوں چیزیں ہیں. اور اس کے بعد شب ہجرت کے حوالے سے نبی فرماتے ہیں کہ شب ہجرت جب میں گیا، جس کے بارے میں قرآن میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر کیا ہے نا. ہم نے اپنی آیتیں اپنی نشانیاں دکھائیں، اس میں بہت کچھ دیکھا. اس میں اللہ کا نبی کہتا ہے ہم نے جب لوح محفوظ کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اس پر نظر ڈالنا شروع کیا تو ہم نے لوح محفوظ میں 3 چیزیں چمکتی ہوئی دیکھی. 3 نورانی چیزیں مجھے نظر آئیں. علی نے پوچھا یا رسول اللہ، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں جو چمکتی ہوئی لوح محفوظ پہ آپ کو سب سے زیادہ تابناک و نمایاں نظر آئیں وہ کیا ہیں؟ تو نبی اکرم فرماتے ہیں ایک سورہ توحید، دوسرے سورہ یاسین اور تیسرے آیت الکرسی. اللہ اکبر. لوح محفوظ جو خود انوار کا مجموعہ ہے، ان انوار کے درمیان، نوروں کے درمیان نور نظر آئے جو چیز، اسے آیت الکرسی کہتے ہیں. جزاک اللہ. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. میں قرآن کی آیت الکرسی گفتگو کر رہا ہوں اور آپ مجلس کے انداز سے سن رہے ہیں. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. پروردگار ہم سب کے اوپر ہم لوگوں کو ایسا بنائے کہ آیت الکرسی کی برکتیں ہمارے شامل حال ہو سکیں. 3 انوار سب سے نمایاں مجھے نظر آئے، اس میں سے ایک آیت الکرسی ہے. اور دیکھیے آپ نے یہ سنا ہے نا جناب ابراہیم کا خواب، یا بنیا، قرآن مجید میں ہے یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیرا نظریہ کیا ہے. تو خواب تھا کیا؟ نبی کا خواب تو خواب نہیں ہوتا نا. نبی کا خواب تو خواب نہیں ہوتا نا. اگر خواب ہوتا تو بیٹے کو ذبح نہیں کرنے لے جاتے. اس کا مطلب یہ ہوا جو ولی الہی ہوتا ہے، جو نمائندہ حق ہوتا ہے، اس کا خواب بھی خواب نہیں ہوتا ہے.
اس کو خواب میں بھی حقیقت نظر آتی ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا جناب ابراہیم افضل ہیں یا جناب فاطمہ؟ میں تو شک کروں گا اس کے ایمان پر جو اس بات میں شک کرے کہ فاطمہ افضل نہیں ہے. میں نے مجلس کا پورا اشرا پڑھ دیا ایک جملے میں شاید اپنی بات پہنچا نہیں سکا. حضرت ابراہیم سے افضل ہے اس کی ایک دلیل، بہت سی دلیلیں، اس میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ابراہیم، اس سے مجلس نہ سمجھیے گا، ابراہیم پسینے کا قطرہ ہے اور یہ فاطمہ تو بضعۃ منی، جزو رسالت ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے روایات میں کہ بزم انبیاء میں جب بھی نبی داخل ہوتے ہیں ابراہیم 1.25 لاکھ نبیوں کے ساتھ احترام پیغمبر میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر فاطمہ کو دیکھا گیا جب داخل ہوئی بزم رسالت میں تو نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. ایسی سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں عصمت فاطمہ کو سمجھانے کے لیے. فاطمہ عصمت کبریٰ کی مالک ہیں. وہ عصمت فاطمہ کو ملی ہے جو عصمت ہمارے نبی کی ہے. اب اسے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کی عصمت اور ہے، محمد مصطفیٰ کی عصمت اور ہے. وہ معصوم ہیں اور بہت عظیم نبی ہیں، مگر وہ بھی ان کا صدقہ ہیں. غور کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے صدقے میں پیدا کیے. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت ہؤلاء. توجہ ہے نہیں ہے؟ اب جب یہ پتہ چل گیا، ثابت ہو گیا کہ فاطمہ ابراہیم سے کم نہیں ہے کسی بھی معنی میں، افضل تو ہو سکتی ہیں، کم نہیں ہو سکتی ہیں. اب ابراہیم کا خواب جب حقیقت ہے تو فاطمہ کے خواب کو آپ خواب کہیں گے؟ اب بی بی کہتی ہیں کہ میں نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم آتے ہیں، میرے بابا جان آ کے کہتے ہیں اے بیٹا فاطمہ آپ محسوس کیجئے کون کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی جو عزیزان گرامی قرآن لے کر کے آنے والا ہے. اور کہا کس سے جا رہا ہے؟ فاطمہ زہرا سے کہا جا رہا ہے. فاطمہ زہرا کون ہے؟ جن کی محبت اگر شامل ہو جائے تو تھوڑا سا عمل جنت میں لے جائے، جن کی محبت مائنس کر دی جائے تو بہت زیادہ عمل بھی جنت میں لے جانے کے لیے ناکافی رہے. اب وہ فاطمہ یہ کہتی ہیں کہ بابا مجھ سے یہ کہتے ہیں خواب میں آنے کے بعد کہ اے بیٹی اگر تم اپنے عمل کو سنگین بنانا چاہتی ہو، وزنی بنانا چاہتی ہو، عمل میں وزن اور لانا چاہتی ہو تو آیت الکرسی کی تلاوت کرو. اللہ اکبر. محسوس کیا ہم نے؟ وقت ختم ہو رہا ہے، باتوں کو سمیٹ دوں. رمضان کا وقت ہے، رمضان کے ایام ہے، نماز کا وقت ہمارے سامنے ہے، 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. ایک ہدیہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی جانب سے نہیں بلکہ روایات سے سہارا لیتے ہوئے اللہ کی طرف سے. نبی کے ذریعے سے اللہ نے اپنی امت تک، اپنے بندوں تک، نبی کی امت تک یہ پیغام پہنچوایا، اے محمد اپنی امت سے کہہ دو کہ آیت الکرسی میری جانب سے ان کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، ہدیہ. اللہ کے ہدیے کو کہتے ہیں آیت الکرسی. جو لوگ بات میں آئے ان سے میں عرض کر دوں 30 پارے 30 دن اور 30 پارے اس عنوان کے تحت گفتگو چل رہی ہے. تیسرے پارے میں گفتگو کر رہا تھا، تیسرے پارے میں آیت الکرسی کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی. انشاءاللہ کل سورہ آل عمران تیسرے سے چوتھے پارے تک جو ہے اس کا انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا چوتھے پارے کا. آج تیسرے پارے کو مکمل کر رہا ہوں آیت الکرسی کے حوالے سے. 1 منٹ میں بات مکمل کر دوں. مولا کائنات فرماتے ہیں جو جان لے گا کہ آیت الکرسی میں کیا ہے وہ ہر لمحہ آیت الکرسی پڑھے گا. اور میں نے جب سے نبی سے سنا آیت الکرسی کے بارے میں، کوئی رات ایسی نہیں ہے جب آیت الکرسی پڑھے بغیر میں سوتا ہوں. علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں جو کمال مطلق ہیں. اور اس کے بعد نبی اکرم، جی کمال مطلق ہے، نبی اکرم سے سوال کیا گیا. یہ بات بھی عظیم ہے، شاید آپ لوگ سننے کے بعد خوش ہو کر کے صلوات پڑھنے آل محمد پر. عجیب بات ہے عزیزو. نبی اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ قرآن افضل ہے یا توریت؟ عباس کہتے ہیں توریت یا انجیل. قرآن افضل ہے یا توریت؟ نبی سے پوچھا گیا قرآن افضل ہے توریت؟ سنیں گے عزیزو؟ نبی کہتے ہیں قرآن جانے دو،
ہماری اس کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، جو توریت سے بھی افضل ہے، انجیل سے بھی افضل ہے، تمام کتب آسمانی سے افضل ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ یعنی ایک آیت آیے کرسی خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات۔ آیت الکرسی کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بیان کرنی تھیں، مگر وقت ختم ہو گیا، لہٰذا چھوڑ رہا ہوں۔ بس اتنا سن لیجئے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے موت کے وقت آسانی ہوتی ہے، موت میں آسانی فراہم ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ موت کے لمحے کے خوف ہو انسان کو، اور ہوتا ہے، ہر انسان کو ہوتا ہے، تو موت کے وقت کی آسانی کے لیے آیت الکرسی کو اپنے روٹین میں شامل کر لے۔ روزانہ جب چاہیں پڑھیں، لیکن کم سے کم، میں نے جیسا شروع میں عرض کیا، یا تو کسی ایک واجب نماز کے بعد یا سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے، آل محمد کا، اہل بیت علیہ السلام کا، ہماری اس نشست کو ہماری اس گفتگو کو بعنوان عبادت قبول فرما لے۔ خداوندہ ہمیں اہل قرآن بنا کے رکھنا، پروردگار عالم ہمیں آیت الکرسی کی سعادتوں اور فضیلتوں سے مالا مال فرما دے، ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کا پابند بنا کے رکھنا۔ امام زمانہ کا ظہور میں طاہر فرما۔